بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ 8 آیتوں کا خاص عمل۔ سورہ حج میں 8 خاص آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 سے لے کر 65 تک، اور بہشت کے دروازے بھی 8 ہے، اور ان 8 آیتوں کا ورد کرنے سے انشاءاللہ بہشت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ ان آیتوں کے کلمات کے اعداد 1,24,000 ہیں، تو اس سے 1,24,000 پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہر ایک نبی ایک کلمہ ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کو خدا نے کلمہ فرمایا ہے، جو کوئی ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کو 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح کی طرف سے فیض پہنچے گا۔ ان آیتوں میں اسماء الحسنی 40 ہیں، اور وہ اسم ذات اور اسم صفات ہیں، تو اسی سبب سے ان آیتوں کے پڑھنے والوں کے لیے ہر ایک اسم سے پردہ اور حجاب دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر آیت خدا کے مشترک اسم پر ختم ہوتی ہے، یعنی ہر ایک آیت کا آخری کلمہ خدا کا متبرک اسم ہے، اور آخری 8ویں آیت خدا کی 2 اسماء روفی اور رحیم پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہر ایک کا انجام خدا کی مہربانی اور لطف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ہر طریقے سے سارے قرآن شریف کا مطالعہ کیا، لیکن ان 8 آیتوں سے کوئی دوسری آیت بزرگ تر نہیں دیکھی، اور ان آیتوں فضائل کے بارے میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 8 آیتیں خدا کے خزانوں میں سے 8 خزانے ہیں، اور خدا کے بے شمار بھیدوں میں سے 8 بھید ہیں، اور یہ آیتیں اس میں اعظم سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے جو بھی ان 8 آیتوں کو پڑھا کرے گا وہ جنات کے اثرات، بد اور شیطانوں کے سر سے محفوظ رہے گا، اور اس کے لیے ظاہر اور باطن کی روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہرگز اس کو دنیا کا کوئی غم اور رنج نہ پہنچ پائے گا، اور نہ اسے کوئی تکلیف پہنچ پائے گی، اور زمانے کے بادشاہ اور دن کے بزرگ اس کے مددگار رہیں گے۔ جس کام کی طرف وہ دل لگائے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، اور وہ کام اس کی مرضی مطابق پورا ہوگا، دشمنوں اور حسد کرنے والوں کی بدی سے محفوظ رہے گا۔ جنات بھی انسان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اور وہ خدا کی پناہ میں رہے گا، وہ تمام سفر کے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ 8 آیتوں کے پڑھنے کا طریقہ: پہلے 11 مرتبہ یا اللہ پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یا خیر الرازقین، یا علیم، یا حلیم، یا عفو، یا غفور، اے روزی دینے والوں میں سے میں سب سے بہتر، اے دانا، اے بردبار، اے معاف کرنے والے، یا سمیع، یا بصیر، یا علی، یا کبیر، یا لطیف، یا خبیر، اے بخشنے والے، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اے بلند، اے قدرت والے، اے لطف، یا غنی، یا حمید، یا رعوف، یا رحیم الفتح لی، اے خبر رکھنے والے، اے بے نیاز، اسی تعریف کے لائق، اے مہربان، اے رحیم میرے لیے، باب رحمتک وجعل لی من عمری فرجا ومخرجا، کھول دے اپنی رحمت کے دروازے کو میرے لیے، میرے معاملات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر، اور برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی، کشادگی عطا کر اپنی رحمت کے صدقے میں اسے سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والے خیر خلقہ محمد وعلیہ اجمعین، اے اللہ اپنی رحمت کاملہ نازل کر اپنی تمام مخلوق سے بہترین محمد اور ان کی تمام پاکیزہ آل پر۔ اس کے بعد سورہ حج کی مندرجہ ذیل 8 آیتیں، آیت نمبر 58 سے 60 تک پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا
اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید کیے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، وَمَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، انہیں آخرت میں ضرور عمدہ روزی عطا فرمائے گا، اور بے شک تمام روزی دینے والوں میں ان اللہ لہو خیر الرازقین لَيُدْخِلَنَّهُمْ، خدا ہی سب سے بہتر ہے، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ بہشت میں پہنچا دے گا جس سے وہ راضی، مدخلا ترضونہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، ہو جائیں گے، اور خدا تو بے شک بڑا واقف کار اور بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَا عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ، یہی ٹھیک ہے، اور جو شخص اپنے دشمن کو اتنا ہی ستائے جتنا یہ اس کے ہاتھوں سے ستایا گیا تھا، اس کے بعد بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو، پھر دوبارہ دشمن کی طرف سے اس پر زیادتی کی جائے تو خدا اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا، بے شک خدا غفور، ذالک بأن اللہ یغلظ اللیل فی، بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، یہ مدد اس وجہ سے دی جائے گی کہ خدا بڑا قادر ہے، وہی تو النہار ویغلظ النہار فی اللیل وَإِنَّ اللہ، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس میں بھی شک، سمیع بصیر، ذالک بأن اللہ هو الحق، نہیں کہ خدا سننے اور دیکھنے والا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یقیناً خدا ہی برحق ہے، اور وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جن کے لوگ وقت مصیبت پکارا کرتے ہیں سب کے سب باطل ہیں، اور ان اللہ هو العلی الکبیر علم تر ان، یہ بھی یقینی ہے کہ خدا ہی سب سے بلند مرتبہ اور بزرگ ہے، ارے کیا تو اللہ انزل من السماء ماء فتصبح به، اتنا بھی نہیں دیکھا کہ خدا ہی آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمینیں سرسبز، والارض مخضرۃ الا اللہ لطیف خبیر، شاداب ہو جاتی ہے، بے شک خدا بندوں کے حال پر بڑا مہربان اور واقف کار، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، گرج سب کچھ اسی کا ہے، اور اس ان اللہ لہو الغنی الحمید، علم تر ان، میں تو شک ہی نہیں کہ خدا سب سے ہے بے نیاز اور سزاوار حمد ہے، کیا تو نے اس پر اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک بھی نظر نہ ڈالی کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا ہی نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور کشتی تجزی فی البحر بعمرہ ویمسک السماء کو بھی جو اس کے حق سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی تو آسمان کو روکے، ان تقع علی الارض الا بإذنہ، ان ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر جب اس کا حکم ہوگا تو گر پڑے گا، بالناس لرؤوف رحیم، پھر 15 مرتبہ یا اللہ کہے، شک نہیں کہ خدا لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے۔